اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی سے نوازا اور اپنی زندگی میں ایک بار پھر ہم ماہ مبارک رمضان میں ہمیں وارد ہونے کا اور داخل ہونے کا موقع ملا۔ رمضان المبارک کی عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، رجب المرجب کے چاند کے دیکھنے کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، جس دعا کے جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا شہر رمضان، کہ خدایا یہ جو رجب کا مہینہ آ رہا ہے اور اس کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ آئے گا، تو ان دونوں مہینوں کو ہمارے لیے باعث برکت قرار دے اور ہمیں توفیق دے، ہمیں یہ سعادت دے کہ ہم ماہ مبارک تک پہنچ سکیں۔ یعنی رجب کا چاند دیکھتے ہی حضور ماہ مبارک کے لیے توفیق مانگ رہے ہیں کہ رمضان المبارک بھی مجھے نصیب ہو۔ تو یہ رحمت للعالمین اور حبیب کبریا کی آرزو اور خواہش ہے، جو پہلی رجب یعنی جب چاند نظر آتا ہے رجب کا، تو اس وقت خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ بلغنا شہر رمضان۔ اور یہ ان کی وہ رحمت واسعہ ہے کہ یہ نہیں کہتے بلغنی، مجھے رمضان المبارک تک پہنچا دے، بلکہ فرماتے ہیں بلغنا شہر رمضان، کہ ہم سب کو شہر رمضان المبارک کی برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ خواہش سردار الانبیاء ہے ماہ مبارک کو درک کرنا، اور خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج ماہ مبارک کو ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، اور خدا سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اس عظیم مہینے کی برکتوں، رحمتوں اور عظمتوں سے فائدہ اٹھانے کی، بلکہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں اسی ماہ مبارک کے حوالے سے سرور انبیاء کا ایک خطبہ ہے جو انہوں نے ماہ شعبان کے آخر میں ارشاد فرمایا، وہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اور اس کے جملات پڑھیں گے ہم، اور اس سے ماہ مبارک کی اہمیت اور عظمت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت مشہور معروف اہل علم میں یہ خطبہ ہے، خطبہ شعبانیہ کے نام سے، جس کو امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے ابن فضال علیہ رحمہ نے اپنے والد سے، اور انہوں نے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے اس خطبے کو نقل کیا، اور انہوں نے اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، اور اسی طرح چلتے ہوئے یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خطبنا ذات یومین، کہ ایک دن حضور نے ہم سے یہ خطاب فرمایا۔ روایات میں آیا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ بالکل شعبان کے آخری ایام میں سے کوئی دن تھا کہ حضور نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، کہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ایھا الناس، اے لوگو، ایھا المؤمنون، ایھا الاصحاب، ایھا العرب بھی کہہ سکتے تھے، لیکن حضور نے کہا ایھا الناس، یعنی لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگو، اے مومنو، اے مسلمانوں، اے میرے اصحاب، اے عرب والو۔ اپنے خطاب کو محدود نہیں کیا، اگر کہتے اے عرب والو تو یہ عربوں سے خطاب تھا، اگر فرماتے اے مسلمانوں تو یہ صرف مسلمانوں سے خطاب تھا، اگر فرماتے اے مومنوں تو یہ صرف صاحبان ایمان سے خطاب تھا۔ فرمایا نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو ایک ایسا عنوان ہے جس میں مومن بھی آ جاتے ہیں، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں،
عرب بھی اس میں شامل ہیں، اصحاب بھی اس میں شامل ہیں، غیر عرب بھی اس میں شامل ہیں، مسلمان بھی اس میں شامل ہیں، غیر مسلم بھی اس میں شامل ہیں، مومن بھی اس میں آتے ہیں، غیر مومن بھی، یعنی ہر انسان، ہر مرد و زن اس خطاب میں شامل ہے۔ یعنی حضور جو فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، یعنی اے پوری دنیا کے انسانوں، اور صرف اس دور کی دنیا کے انسانوں نہیں بلکہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب سے یہ حضور کا خطاب ہے۔ دوسرے لفظ میں مجھ سے حضور کا یہ خطاب ہے، آپ اس خطاب کے مخاطب ہیں، حضور آپ سے فرما رہے ہیں، ہم سب سے حضور فرما رہے ہیں انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ، بے تحقیق قد اقبل آ گیا ہے علیکم تمہاری طرف شہر اللہ، اللہ جل جلالہ کا مہینہ۔ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی عظمت کا اندازہ اس کی یا اپنی ذات سے لگایا جاتا ہے یا اس کی جس ذات کے ساتھ نسبت ہوتی ہے اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ کائنات میں خداوند متعال سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، خداوند متعال لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز کائنات میں ہے ہی نہیں، یکتا و تنہا، اللہ احد، قل هو اللہ احد، تنہا ہے، ایسا تنہا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ اور پھر جس چیز کی خدا کے ساتھ نسبت ہو جائے، شہر اللہ، اللہ جل جلالہ کا مہینہ، تو اس سے پھر اس مہینے کی عظمت اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جس مہینے کی نسبت خدا کے ساتھ دی جائے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں یہ کسی ایک عام آدمی کی چیز ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں یہ کسی سرکاری شخصیت کی چیز ہے، ایک دفعہ کہتے ہیں کسی عالم کی، ولی کی، مجتہد کی، یعنی جو جس چیز کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اس چیز کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو شہر اللہ، اللہ جل جلالہ کا مہینہ، خدا کا مہینہ، حالانکہ سارے مہینے خدا کے مہینے، محرم بھی خدا کا مہینہ ہے، سفر بھی، ربیع الاول بھی، ذی الحج بھی، ذی القعدہ، جتنے یہ 12 کے 12 مہینے ہیں یہ سب خدا کے مہینے ہیں، لیکن ان میں سے رمضان المبارک کو خاص طور پر کہنا کہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، تو یہ باقی مہینوں پر اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آن پہنچا ہے بالبرکت، برکت کے ساتھ، والرحمت، اور رحمت کے ساتھ، والمغفرت، اور مغفرت کے ساتھ۔ یعنی یہ مہینہ اکیلا نہیں آیا ہے، تنہا نہیں آیا ہے، بلکہ اپنے ساتھ برکت لے کے آ رہا ہے۔ برکت کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، فرماتے ہیں برکت یعنی ایسی کسی چیز کا اس طرح سے زیادہ ہونا کہ وہ فراوان ہو اور باعث سعادت اور خوشبختی ہو، ایسی چیز جو کثرت کے ساتھ ہو، بہت زیادہ ہو اور باعث سعادت اور خوشبختی ہو۔ جیسے کہتے ہیں عمر بابرکت، عمر بابرکت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ یہ عمر زیادہ ہو، اور دوسرا یہ کہ یہ عمر سعادت اور خوشبختی کا باعث بنے۔ بعض اوقات ہوتا ہے شیطان کی عمر سب سے زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے شیطان کی عمر؟ حضرت آدم علیہ نبینا وآلہ السلام کہ جن سے یہ ساری بنی نوع بشریت نکلی اور ہم سب ان کی اولاد ہیں، حضرت آدم سے بھی پہلے 6000 سال بعض روایات کے مطابق وہ زمین پہ عبادت کر چکا تھا۔ اب نہ جانے وہ کب پیدا ہوا تھا اور کتنی، یعنی انسانیت تو سوچ بھی نہیں سکتی، اس کو عمر کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی، تو اس کی عمر بہت لمبی ہے، بہت لمبی عمر ہے اس کی، لیکن برکت والی نہیں ہے، چونکہ اس میں سعادت نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ بھی برکت والا مہینہ ہے، یعنی اس کے اندر بھی کثرت پائی جاتی ہے، اور کثرت بھی ایسی کہ جو سعادت اور خوشبختی کا باعث بنتی ہے۔ کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے ماہ مبارک میں، ابھی آگے اس خطبے میں بھی انشاءاللہ آئے گا کہ اس میں سانس لینا بھی عبادت ہے، اس میں قرآن کی ایک آیت پڑھیں، قرآن کے پورے قرآن کے ختم کرنے کا ثواب، یعنی وہ آگے انشاءاللہ آئے گا اس کی تفصیل کہ یہ کیسے برکت والا ہے، کس طرح سے انسان راتوں رات کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ شب قدر 1000 سال سے افضل رات، بہتر رات، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، برابر نہیں فرمایا، 1000 مہینوں سے بہتر، بہتر 1001 بھی ہو سکتا ہے اور 2000 بھی ہو سکتا ہے، 10,000 بھی ہو سکتا ہے، چونکہ وہ انسان کی معرفت، اس کے عمل اور اس کی نیت اور خلوص کے اوپر ہے۔ تو 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے اس مہینے کی، تو یہ برکت والا مہینہ ہے۔ والرحمہ، اور رحمت والا مہینہ ہے۔ رحمت یعنی اللہ کی بخشش، اللہ کی عطا، کہ اس مہینے میں اللہ دونوں ہاتھوں سے، یعنی ایک تشبیہ وہ مثال عرض کر رہا ہوں، ورنہ خداوند تعالی کے ہاتھ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہمارے ہاتھ ہیں، ہم ایک مطلب کو تقریب ذہن کے لیے سمجھانے کے لیے کہ اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس مہینے میں بانٹتا ہے۔
والمغفرہ، اور مغفرت بھی ساتھ لے کر آ رہا ہے، غفران، بچانا اپنے آپ کو جہنم سے، خدا کے غضب سے، خدا کی ناراضگی سے بچانے کا مہینہ ہے۔ ظاہراً وہ بعض روایات میں جو آیا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ برکت والا ہے، پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن رحمت والے، تیسرے 10 دن مغفرت والے، تو وہ بھی شاید اسی خطبے سے اقتباس ہو، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مؤید اور تائید کرتے ہیں کہ یہ برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرتوں والا، اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے، خدا کی ناراضگی سے، خدا کی دوری سے بچانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے بعض روایات میں یہ بھی ظاہراً حضور سے روایت ہے کہ جس میں آیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ بدبخت اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے مثلا والدین ہوں اور ان کی خدمت کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکے۔ اسی طرح سے بدبخت اور بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس پہ ماہ مبارک آئے اور پورا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے۔ میرے محترم ناظرین، اس مہینے میں یہ ایک بہترین موقع ہمیں ملا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے، خدا کی ناراضگی سے، خدا سے دوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ مہینہ خدا کے قریب ہونے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ کرنے کا مہینہ ہے۔ تو فرماتے ہیں آگے، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ جو اللہ کا مہینہ ہے، شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ عند اللہ، اللہ جل جلالہ کے نزدیک افضل الشہور ہے، ان جو باقی 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ شہر رمضان ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس مہینے کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِهِ، اور اس مہینے کی راتیں، اس مہینے کی راتیں افضل اللیالی، باقی مہینوں کی راتوں سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس کی گھڑیاں باقی مہینوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں، فضیلت والی ہیں۔ یعنی اس کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے، اس کا دن قیمتی ہے، اس کی رات قیمتی ہے، ہر وقت اس کا جو ہے صبح و شام ہر وقت اس کا قیمتی ہے، اور اس قیمتی وقت سے قیمتی استفادہ کرو۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں دعیتم، تم سب کو دعوت دی گئی ہے، فیہ، اس مہینے میں، الی ضیافت اللہ، اللہ جل جلالہ کی طرف سب کو بلایا گیا ہے، سب کو دعوت ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے شروع میں کیا فرمایا تھا، ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، میں نے عرض کیا یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اصحاب، اے عرب، اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، بلکہ فرمایا اے لوگو، جو بھی ہو، چاہے مجھے مانتے ہو چاہے مجھے نہیں مانتے ہو، چاہے میرے محب ہو چاہے میرے محب نہیں ہو، چاہے میرا کلمہ پڑھتے ہو چاہے میرا کلمہ نہیں پڑھتے ہو، جو بھی لوگ ہو، جو بھی حضرت آدم کی اولاد ہو، سب کے لیے ہے کیا، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم سب کو خدا نے اس مہینے میں اپنا مہمان بنایا ہے، دعوت کی ہے تمہاری۔ اور عزیزان، دعوت نامہ ہے، یہ دعوت نامہ ہے، لیکن کون مہمان بنے گا یہ فیصلہ ہر شخص نے خود کرنا ہے۔ دعوت کا آ جانا خود بہت بڑی فضیلت ہے۔ شہر کا کوئی بڑی شخصیت یا صوبے کا یا مثلا ملک کا، فرض کریں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اپنے ہاں ایک دعوت کا اہتمام کرتا ہے، ہمیں بھی اس میں بلایا جاتا ہے، دنیاوی نقطہ نظر سے یہ ہماری بہت بڑی سعادت اور فضیلت ہے۔ ہم ہر ایک کو بتاتے پھریں گے، کل یا پرسوں مثلا سی ایم صاحب، سی ایم ہاؤس میں دعوت ہے، مجھے اس میں بلایا گیا ہے، میں اس میں شریک ہوں گا، اس کے لیے تیاری کریں گے، اپنے آپ کو آمادہ کریں گے اور خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے۔ تو جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے دعوت کرنے والی، اتنا انسان کے لیے اپنے لیے یہ باعث فخر سمجھتا ہے، اور کائنات میں خدا و تعالی سے بڑی شخصیت کون ہو سکتی ہے۔ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، خدا نے تمہاری دعوت کی ہے، خدا نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ ہم آپ سب خدا کے مہمان بن سکتے ہیں، اس نے ہمیں دعوت دی ہے، اس نے ہمیں بلایا ہے، سب کو بلایا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف مومنوں کو نہیں، صرف عربوں کو نہیں، صرف اصحاب کو نہیں، ساری دنیا کو، قیامت تک کی آنے والی دنیا کو خدا و تعالی نے ماہ مبارک میں دعوت دی ہے اپنا مہمان بننے کے لیے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دنیاوی دعوتیں بھی جو ہوتی ہیں، ہم
ہمیں بہت ساری دعوتیں ملتی ہیں، بہت ساری دعوتوں میں ہم جاتے ہیں اور بہت ساری دعوتوں میں ہم نہیں جاتے۔ کارڈ آیا ہوتا ہے، دعوت نامہ آیا ہوتا ہے، ہمیں بلایا گیا ہوتا ہے، فون کیا گیا ہوتا ہے، فرد بھیجا گیا ہوتا ہے ہمیں بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، لیکن ہم بعض اوقات دعوت میں نہیں جاتے۔ مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ممکن ہے خوشی کے ایام ہوتے ہیں، مثلا شعبان آتا ہے، ذی الحج کا مہینہ آتا ہے، ایسے مہینے آتے ہیں خوشیوں والے، تو اس میں بہت ساری لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، شادیاں کرتے ہیں، شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں دو شادیاں ہیں، دونوں جگہ دعوت ہے، تو ہم ظاہری بات ہے دو جگہ فرض کریں نہیں جا سکتے، تو ہم پھر کسی ایک جگہ جاتے ہیں، کسی ایک جگہ نہیں جاتے، اپنی مرضی سے نہیں جاتے، چونکہ مسئلہ ہوتا ہے ہمیں۔ بعض اوقات ہمیں بلایا جاتا ہے اور ہم وہاں جانا ہی نہیں چاہتے، کوئی ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہے لیکن ہم اپنے لیے اس کے ساتھ تعلق رکھنا ضروری نہیں سمجھتے، ہم اس کی دعوت کو اہمیت نہیں دیتے۔ عزیزو، اسی طرح سے یہاں پہ خدا نے دعوت سب کو دی ہے، لیکن کون اس دعوت میں شریک ہوتا ہے یہ اس مدعو کے ہاتھ میں ہے۔ سارے شریک نہیں ہوتے۔ جس طرح انسان جب دعوت کرتا ہے، بہت ساروں کو بلاتا ہے، تو سارے مہمان نہیں آتے، بہت سارے مہمان رہ جاتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر۔ تو کون اس دعوت میں آتا ہے اور کون نہیں آتا، یہ فیصلہ بھی آگے اسی خطبے میں بتایا جائے گا کہ کون پھر خدا کا مہمان بنتا ہے اور کون نہیں بنتا۔ دعوت کی حد تک خدا نے سب کو دعوت دی ہے، خدا نے سب کو بلایا ہے، خدا نے سب کو عزت بخشی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس نے آپ کو عزت بخشی ہے، آپ کو اہمیت دی ہے۔ تو خدا تعالی نے اس مہینے میں تم سب کو دعوت دی ہے، وَجَعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ اس مہینے میں تم سب کو اللہ کا کرم تم سب کے شامل حال ہوا ہے، اللہ کا کرم تم سب کے شامل حال ہوا ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت کو سمجھو۔ عجیب ہے، یعنی ممکن ہے اس دعوت سے یہ بات ذہن میں آئے اور اس اشکال مقدر کو رفع کرنے کے لیے میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ عام طور پہ دعوت جب لفظ آتا ہے، انسان سنتا ہے میری دعوت ہے، تو فوراً سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ شکم سے متعلق آتی ہے، کھانے پینے کے متعلق آتی ہے۔ ایک دعوت ہے، یقیناً وہاں پہ کھانے پینے کا بندوبست ہوگا، لیکن یہ ماہ مبارک میں جو خدا تعالی نے ہماری دعوت کی ہے، تو اس دعوت میں جب ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بھوک اور پیاس نظر آتی ہے۔ سارا دن اذان فجر صادق سے لے کر مغرب تک کوئی چیز اس دہن مبارک سے اندر نہیں جانی چاہیے، کوئی چیز کھا پی نہیں سکتے آپ۔ سب سے پہلا جو مفطر بتایا گیا روزے کے لیے وہ کھانا پینا ہے، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ کیسی دعوت ہے کہ جس میں کھانا پینا ہی ممنوع ہے۔ تو عزیزو، ظاہراً چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے کہ گزشتہ زمانوں میں بنی اسرائیل اور اس زمانوں میں 3 شخص تھے جو اپنے علاقے سے نکلے کسی سفر پر۔ راستے میں شام ہو گئی، رات قریب جب آئی تو ایک بستی آبادی تھی۔ اس وقت تو ہوٹل اور یہ سسٹم نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اب رات ہم نے کہیں نہ کہیں بسر کرنی ہے، تو اگر ہم تینوں مل کر کسی بندہ خدا کے جا کے مہمان بنیں گے تو اس کے لیے زیادہ زحمت بنے گی۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص مثلا بستی سے باہر ایک جگہ تھی، کوئی درخت یا کوئی چیز، کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہاں ہم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، الگ الگ گلی محلوں میں جاتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کے مہمان بنتے ہیں تاکہ ہم کسی ایک پر بوجھ نہ بنیں۔ اچھا زمانہ تھا، لوگ مہمانوں کی اور مسافروں کی قدر کیا کرتے تھے۔ یہ تینوں وہاں سے جدا ہو گئے، طے ہو گیا صبح جب سورج نکلے گا مثلا پھر اسی مقام پہ اکٹھے ہوں گے اور یہاں سے پھر آگے اپنے سفر کو بڑھائیں گے۔ ایک کسی کے گھر چلا گیا، دوسرا کسی اور کے گھر چلا گیا، تیسرے کے ذہن میں آیا کہ کسی انسان کا مہمان بننے کے بجائے کیوں نہ میں خدا کا مہمان بنوں۔ اس نے وہاں کسی سے پوچھا کہ یہاں پہ جو عبادت گاہ ہے، جو معبد ہے، اس کا پتہ بتایا جائے۔ اس کو معبد کا پتہ بتایا گیا، وہ اس معبد عبادت گاہ میں چلا گیا، یعنی ان کے حساب سے جو ان کے لیے مسجد تھی خدا کا گھر، تو وہ وہاں چلا گیا کہ میں خدا کا مہمان بنتا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے وہ جو 2 پہلے اس کے عزیز اور ساتھی تھے، وہ جن لوگوں کے مہمان بنے، کھانے پینے کا بندوبست کیا، نہانے دھونے کا بندوبست کیا، جو یعنی ان کے مقدور تھا، انہوں نے اس کے لیے بستر ساری چیزیں انہوں نے فراہم کی ان دونوں کے لیے، اور انہوں نے ایک پرسکون اور تھکاوٹ دور کرنے والی رات گزار دی۔ اور یہ جو معبد خدا میں آ کے مہمان بنا تھا، نہ اس کو کسی نے کھانے کا پوچھا، نہ اس کو کسی نے پینے کا پوچھا، نہ اس کو کسی نے بستر دیا، کچھ بھی اسے یعنی کوئی چیز اسے مہیا نہ کی گئی۔ لیکن
اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی شکوہ گلہ نہیں آیا۔ اس نے کہا میں نے خود اس کا انتخاب کیا تھا، میں خدا کا مہمان بناؤں تو میں خدا کا مہمان بناؤں، اور مجھے یعنی وہ خوش تھا اس پہ کہ میں کسی انسان کا مہمان بننے کے بجائے میں خدا کا مہمان بناؤں، اور عملی طور پر اسے کچھ بھی نہ ملا۔ صبح ہو گئی، جب وہ مقررہ وقت پہ سب اسی مقررہ جگہ پہ اکٹھے ہوئے تینوں، اور پھر وہاں سے انہوں نے سفر کا آغاز کیا۔ یقیناً ان کی گفتگو بھی ہوئی، ہر ایک نے اپنا اپنا سنایا ہوگا کہ رات میں جن کے گھر تھا وہ ایسے تھے، یہ کیا انہوں نے، وہ کیا۔ اس نے بھی بس مختصر سا کہہ دیا کہ میں اللہ کے گھر میں چلا گیا تو اللہ کا مہمان بن گیا تھا، اور کسی قسم کا کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، کوئی حسرت نہیں کی کہ بھائی ان کے ساتھ ان کو یہ ملا وہ ملا، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اس نے کہا اس دور کے جو نبی تھے، امام فرماتے ہیں، ان کو وحی ہوئی کہ ان تینوں کو اپنے پاس، اس شخص کو جو خدا کا مہمان بنا تھا، اس شخص کو میری طرف سے کہو کہ تم نے اس عالم سفر میں میرے گھر کا انتخاب کیا اور میرا مہمان بننے کا فیصلہ کیا، مجھے خوشی ہوئی، اور جب تم میرے مہمان بنے تو میں نے اپنے قدرت کے خزانوں میں تمہاری خاطر تواضع کے لیے، تمہاری پذیرائی کے لیے جب میں نے نظر دوڑائی تو مجھے بھوک سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نظر نہیں آئی، اس لیے میں نے تمہاری خاطر تواضع کے لیے بھوک کا انتخاب کیا۔ یہ اہل معرفت اور اہل معنی جانتے ہیں کہ یہ بھوک کے اندر کتنے راز پوشیدہ ہیں۔ تو خدا اس طرح سے اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرتا ہے، بھوک اور پیاس کے ساتھ۔ البتہ ہم جیسوں کے لیے اس نے بہرحال سحری اور افطاری کا بھی بندوبست کیا ہوتا ہے، موقع فراہم کیا ہوتا ہے کہ سحری بھی کریں اور افطاری بھی کریں، اور اس میں ماشاءاللہ آیت اللہ علی پناہ اشتہاردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قم المقدس کے بہت ہی جلیل القدر عالم اور مجتہد تھے۔ ہمارا پہلا سال تھا جب قم میں، تو پہلا ماہ مبارک جو تھا اس میں وہ ہمارے مدرسے میں درس کے لیے آئے، ظہر کے بعد درس ہوتا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ روزہ رکھا تھا اس لیے کہ مثلا انسان بھوک کو محسوس کر سکے، اور حکمتیں بیان کر رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان نسبتاً بھوک کو احساس کرے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم سحری کے وقت اس طرح سے کھاتے ہیں کہ دن میں نہیں ملے گا، اس لیے دن کی کا حصہ بھی ہم سحری کے وقت کھا لیتے ہیں، اور پھر جب مغرب کا وقت آتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے، تو پھر ہم جب کھانے بیٹھتے ہیں تو اس طرح سے کھاتے ہیں کہ دن میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ تو بجائے یہ کہ ویسے عام دنوں میں ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں اور ماہ مبارک میں 2 وقت کھاتے ہیں، لیکن 2 وقت میں ہر ایک وقت میں 2 وقت کا کھاتے ہیں، ٹوٹل 4 وقت کا کھانا ہو جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اس ماہ مبارک کی اس برکت سے استفادہ کر سکیں، الٹا یہاں پہ کم خوری کے بجائے ہم پرخوری کا مرتکب ہو جاتے ہیں۔ تو خیر، خدا نے ہمیں اس مہینے میں اپنا مہمان بنایا ہے اور سب کو دعوت دی ہے۔ کون اس دعوت کو قبول کر کے خدا کا مہمان بنتا ہے، یہ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں اسی خطبے کو آگے پڑھیں گے، اور عرض کروں گا کہ کون جو ہے وہ خدا کی اس دعوت کو قبول کر کے خدا کا مہمان بن جاتا ہے، اور کون بد نصیب ہے کہ جو یہ مہینہ آتا ہے اور اس میں خدا کا مہمان نہیں بنتا۔ خدا متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس عظیم القدر اور بابرکت مہینے کی عظمتوں اور برکتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔